السلام علیکم دوستو، میں آپ کی خدمت میں حاضر محمد ستار باکر اپنے یوٹیوب چینل ایسٹرولوجی ود MS باکر پہ۔ دوستو، آج کا جو ویڈیو کا موضوع ہے وہ برج ثور کے مرد کی مکمل خصوصیات پیش کریں گے۔ برج ثور، جسے انگلش میں ٹیریس کہتے ہیں، یہ 21 اپریل تا 22 مئی کے دوران پیدا ہونے والے خواتین و حضرات کا برج ہے۔ حاکم سیارہ ان کا زورہ ہے۔ حروف سر نام جو ان کی ہے پی اور واو ہے۔ موافق دن جمعہ المبارک ہے۔ موافق عدد ان کے لیے جو ہے وہ 2 عدد ہے۔ موافق پتھر الماس، نیلم اور فروزہ ہے۔ موافق رنگ جو ان کا وہ گہرا نیلا ہے، سیاہ ہے اور کریم کلر یا زرد کلر ان کے لیے موافق ہے۔ تو ان کی شخصیت جانتے ہیں۔ ثور افراد کے کردار اور شخصیت کو پہچاننے میں مشہور امریکی ماہر علم نجوم لینڈا گڈمین کی اس مثال سے کافی مدد مل سکتی ہے، جو انہوں نے اپنی مشہور تصنیف سن سائز میں پیش کی ہے۔ لینڈا گڈمین لکھتی ہیں کہ میرے ایک دوست جو سیر و سیاحت کے بہت دل دیدہ ہیں، ایک مرتبہ جنوبی اسپین گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ بحری جہازوں سے سفر کر رہے تھے۔ سمندر میں کچھ فاصلے پر سخت پتھر کی چٹانیں دکھائی دیں، جنہیں دیکھ کر ایک مسافر چیخا، دیکھو جبل طارق، یہ کتنا خوبصورت منظر ہے۔ ایک مسافر نے ایک نوجوان کو مخاطب کر کے کہا، جانتے ہو ان چٹانوں سے صدیوں سے ٹنوں پانی ٹکرا رہا ہے اور طوفان اس پر حملہ آور ہو رہے ہیں۔ کئی فوجیں اسے رون چکی ہیں، کئی تہذیبیں تبدیل ہو چکی ہیں، لیکن یہ چٹانیں پھر بھی اپنی جگہ جوں کی توں موجود ہے۔ یہ بات سن کر نوجوان نے مسافر سے کہا، ہاں آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں۔ مجھے اس بات سے میرے ایک بزرگ یاد آ گئے جن کا مزاج ان چٹانوں کی طرح تھا۔ وہ کسی کی بات نہیں سنتے تھے، جو فیصلہ کر لیتے تھے ان پر چٹان کی طرح اٹل رہتے تھے۔ تو لینڈا گڈمین کا کہنا ہے کہ برج ثور کے تحت پیدا ہونے والے افراد کا مزاج ان چٹانوں کی مانند ہوتا ہے، جو ٹنوں پانی اور طوفانوں کی یلغار کے باوجود وہ اپنی جگہ صدیوں سے قائم ہیں۔ وہ مستقل مزاج ہوتے ہیں۔ ثور افراد عمل پسند، مضبوط قوت ارادی کے مالک ہوتے ہیں۔ ان کی سوچ منطقی ہوتی ہے۔ وہ جب کہ کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں تو اس پر سختی سے قائم رہتے ہیں۔ انہیں ان کی موقف سے ہٹانا آسان نہیں۔ وہ ہر کام اچھی طرح سوچ سمجھ کر کرتے ہیں، عجلت پسندی نہیں کرتے۔ وہ مادی آسائشوں کے حصول کے لیے ہمیشہ محنت کے لیے تیار رہتے ہیں۔ ثور افراد حوصلہ مند اور ثابت قدم ہوتے ہیں۔ وہ مشکل وقت سے ہرگز نہیں گھبراتے اور اس طرح بھی کیفیت میں ناخن بھی نہیں چباتے۔ وہ حالات کا مقابلہ حقیقت پسندی سے کرتے ہیں، لیکن کوئی بھی چیز ان کی بنیادی سوچ کو کبھی تبدیل نہیں کر سکتی۔ وہ جس چیز کے بارے میں جو رائے قائم کر لیتے ہیں، حتی المکان اس رائے پر قائم رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ جفاکش اور مستقل مزاج ہوتے ہیں، مضبوط اعصاب کے مالک ہوتے ہیں۔ وہ مصائب سے پریشان نہیں ہوتے، بلکہ مصائب کا مردانہ وار مقابلہ کرتے ہیں۔ ثور افراد کی سوچ حقائق پر مبنی ہوتی ہے۔ ثور لوگوں کی محبت پائیدار ہوتی ہے اور دولت ان کے پاس کھینچ کر آتی ہے۔ ثور کی دھات تانبا ہوتی ہے، جو بجلی اور حرارت کی منبع ہوتی ہے۔ ثور لوگ اپنے مقاصد کے حصول میں ضرور کامیاب ہوتے ہیں۔ وہ کچھ بھی کریں لیکن بتدریج کامیابی سے ضرور ہمکنار ہوتے ہیں۔ ثور شخص کو اس کے گھر میں پریشان نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ اپنا گھریلو سکون کسی قیمت پر برباد نہیں کرنا چاہتا۔ ثور لوگ وقت کی طرح صابر اور جنگل کی طرح گہرے اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ چٹانوں کو اپنی جگہ سے ہلا دیتے ہیں، لیکن وہ سرکش اور ضدی بھی ہوتے ہیں۔ ثور لوگ انصاف پسند ہوتے ہیں، ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، کسی کے ساتھ بھی زیادتی کرنا پسند نہیں کرتے۔ وہ خوبصورت اور شاندار گھر کے دل دیدہ ہوتے ہیں۔ انہیں ایسے گھر پسند ہوتے ہیں جو ان کے خوابوں کی صحیح تعبیر ہو۔ ثور لوگ عموماً بولنے سے زیادہ سننا پسند کرتے ہیں۔ ثور لوگ کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جو زیادہ سے زیادہ وقت گھر میں گزارنا
पसंद करते हैं। सौर अफराद से ज़्यादा वफादार दोस्त और कोई नहीं हो सकता। ये दुरुस्त है कि सौर अफराद की दोस्ती बज़ाहिर पुरकशिश अंगेज़ नहीं होती, लेकिन उनकी दोस्ती की बुनियाद गहरी हमदर्दी और गर्मजोश के जज्बात पर होती है। वो आजमाइश के वक्त बहुत मुखलिस साथी साबित होते हैं। वो इन तवक्कुआत पर पूरा उतरते हैं जो एक दोस्त से रखी जा सकती है। वो बुरे वक्त पर काम आते हैं और दोस्ती का हक निभाने में कोई कसर नहीं उठा रखते। वो दोस्ती की कदर करते हैं और लोग उनकी माशरती और माली हैसियत से कतई नज़र उनके औसाफ की बिना पर दोस्ती करना पसंद करते हैं। बुर्ज सौर के तहत पैदा होने वाले मर्द और औरतें दोनों अच्छे बिजनेस पार्टनर साबित होते हैं, लेकिन वो ऐसी तजारत या कारोबार कतई पसंद नहीं करते जिसकी बुनियाद ठोस ना हो। सौर बिजनेस पार्टनर जफाकश होता है और मेहनत से दौलत कमाता है, अलबत्ता किस्मत भी अमूमन वक्त पड़ने पर उसका साथ देती है। सौर मालिक या अफसर मुतहम्मल मिजाज होते हैं, लेकिन वो अपने मुलाजमीन को काम काज में खुली छुट्टी देना गवारा नहीं करते। वो काहिल और कामचोर मुलाजमों को ज़्यादा अरसा तक बर्दाश्त नहीं कर सकते। सौर वालिदैन अपने बच्चों के पूरे ख़ानदान की तवज्जो का मरकज़ बना कर रखते हैं। अपने बच्चों को बहुत चाहते हैं। वो ख़ानदान को एक मुकम्मल इकाई की सूरत में देखना चाहते हैं। वो अपने बच्चों की तरबियत कुछ इस अंदाज में करते हैं, बड़े होते हैं तो अमली ज़िंदगी में अपने वालिदैन की मिसाल पेश नज़र रखते हैं और ख़ानदानी वक़ार को बतौर ख़ास ख्याल रखते हैं। उनके बच्चे अमूमन बड़े होकर खुशगवार अज़दवाजी ज़िंदगी बसर करते हैं। सौर वालिदैन की कामयाबी का एक राज ये भी होता है कि उन्हें घरेलू ज़िंदगी से बहुत प्यार होता है। वो घर के मामलात से कभी बोरियत महसूस नहीं करते। इन्हें शहर से दूर पुरफ़ज़ा और सरसब्ज़ मुज़फ़्फ़ाती इलाके पसंद होते हैं। ख़ुद बच्चों की सूरत में बहुत अच्छे लगते हैं। इन्हें प्यार और मोहब्बत की अशद ज़रूरत होती है। वो बहुत हसास होते हैं, लेकिन अपनी ज़ात के बारे में उनकी सोच गैर यकीनी होती है। वो अक्सर ये ज़ाहिर करते हैं कि जिसे उन्हें ख़ुद पर बहुत इत्मीनान है। सौर बच्चे ज़हीन नहीं होते। वो अपने इन एहसासात पर इंसार करते हैं जो जज्बात के तौर पर इजहार पर पैदा होते हैं। वो अमली ज़िंदगी में अक्सर मामूली बातों पर मुतशल हो जाते हैं। तो दोस्तों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने प्यारों का भी ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।